شہدائے غزہ و فلسطین اور ایران اور تمام مومنین کے مرحومین اور بالاخص افضل جعفری صاحب کی تمام مرحومین کے لیے سورۃ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات طول اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات وإنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة القائم عليه السلام بلند الصلوات. مجلس عزا کی مقبولیت کے لیے پائے دیگر بلند الصلوات. بیمار مومنین و مومنات کی شفایابی کے لیے بھی زحمت فرمائیں بلند الصلوات. یوسف زہرا حجت خدا امام مرحب کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی زبانوں کو معطر فرمائیں بلند الصلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام والتحیات والاکرام علی بشیر النذیر السراج المنیر سیدنا و نبینا و شفیعنا انشاء اللہ ابی القاسم محمد. الصلاة والسلام على يعصوب الدين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم. السلام على عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواعية والحكمة البادرة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الصلوات. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد. قال حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام الناس عبید الدنیا والصلوات. دعا ہے کریم اللہ عظیم عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ جو مومنین و مومنات جتنے قدم چل کے اس عظیم ذکر میں تشریف لاتے ہیں پروردگار آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. جن جن مومنین و مومنات نے اس ذکر پاک میں جس بھی طرح سے دامیں درہمیں قدمیں سخنیں کہ جس طرح سے بھی حصہ لیا بالاخص افضل جعفری صاحب اور ان کے تمام خاندان پروردگار
تمام مومنین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں۔ پروردگار ان مجالس کا ثواب آپ تمام مومنین کے مرحومین کے نام اعمال میں نصیب فرمائیں، ان کی قبر حشر کی منازل میں آسانیاں عطا فرمائیں، ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرمائیں، بے اولاد مومنین و مومنات کو اولاد نرینہ کی نعمت سے سرفراز فرمائیں، بیماروں کو شفاء کلی عطا فرمائیں، یوسف زہرا حجت خدا امام برحق کے ظہور میں تعجیل فرمائے، جتنا امام کا انتظار ہے اتنی بلند صلوات۔ سامعین محترم، حاضرین گرامی، واجب البر احباب، موضوع گفتگو امام انقلاب، امام حریت، امام غیرت و عفت، فرزند رسول، فرزند علی و بطول، امام حسین علیہ السلام کے اس شہادت کے متعلق کہ جس نے عالم اسلام نہیں بلکہ کلی طور پر دنیا میں انقلاب برپا کی۔ یہ کوئی عام بات نہیں، جو جملہ فرزند زہرا نے اس وقت بیان کیا کہ جب مولا مدینہ چھوڑ رہے تھے، فرمایا الناس عبید الدنیا، دنیا کے دھوکے میں نہ رہنا، ان کی دستاروں میں نہ جانا، ان کی پیشانیوں پہ پڑے ہوئے سیاہ نشانوں پہ نہ جانا، ان کی داڑھیوں کے طول و عرض پہ نہ جانا، ان کے ہاتھوں پہ گھومتی ہوئی تصویروں پہ نہ جانا۔ الناس عبید الدنیا، یہ لوگ در حقیقت دنیا کے لوگ ہیں۔ مولا ان لوگوں کے لیے دین کی کیا حیثیت ہے؟ فرمایا وَالدِّينُ لَائِقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، دین ان کے گلے سے نیچے نہیں اترا، دین فقط ان کی زبان پر کھڑا ہے۔ یہ وہ لوگ جو ظاہراً دین کے دعوے دار، جن کا یہ دعویٰ کہ ہم دین کے داعی ہیں، ہم دین کے پیغام بر ہیں، ہم دین کو چلانے والے ہیں، لیکن حقیقت میں کب پتہ چلتا ہے دین کا؟ فرمایا وَمُحِسُوا بِالْبَلَاءِ، ان کا پتہ تب چلے گا کَلَّذِّينُ، کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے گی، تب ان کا پتہ چلے گا کہ یہ کرتے کیا ہے۔ یعنی مولا ایک قانون بتا رہے ہیں کہ یاد رکھو دین دار کون ہے، بے دین کون ہے۔ سب سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دین کسے کہا جاتا ہے۔ دین ایک ایسا منشور جو پروردگار کی طرف سے امام الانبیاء پر نازل ہوا کہ جو بشر کی دنیا و آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے، اسے دین کہا جاتا ہے۔ دیندار کون؟ وہ جو اس منشور کو اپنی زندگی پر لاگو کرے، وہ منشور جو امام الانبیاء پر نازل ہوا، اس منشور کو انسان اپنی زندگی پر لاگو کرے۔ ایسا نہ ہو کہ دین اس کے لیے فقط اتنی حیثیت رکھتا ہو کہ دن میں 5 مرتبہ مسجد چلا جائے، بیٹھے تھوڑی سی قرآن کی تلاوت کرے۔ نہیں، ایسے شخص کا دین سے کوئی تعلق نہیں کہ جس کا دین مسجد کی 4 دیواری کے اندر تو ہو لیکن اپنی نجی زندگی میں نہ ہو۔
ایسے بندے کا دین سے کوئی تعلق نہیں، جس کی نجی زندگی میں دین نہ ہو، جس کی انفرادی زندگی میں دین نہ ہو، جس کی اجتماعی زندگی میں دین نہ ہو، جس کی معاشرتی زندگی میں دین نہ ہو، ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ وَالدِّينُ لَائِقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، وہ لوگ فقط دین زبان کے چسکے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دیندار نہیں کہا جا سکتا۔ دیندار وہی ہوگا جس کی زندگی کی شب و روز، وہ گھر ہو تو دیندار ہو، وہ آفس میں ہو تو دیندار ہو، وہ اپنی دکان پر بیٹھا ہو تو دیندار ہو، وہ گھر اپنے بستر پر ہو تو دیندار ہو، ایسا شخص دیندار کہا جا سکتا ہے۔ میں دو تین تعبیریں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی، دین کیا ہے؟ دین ایک آفاقی منشور ہے جو سعادت بشریت کے لیے، سعادت بشریت کا ضامن ہے۔ جو بھی اس کو اپنی زندگی پر لاگو کرے گا، دنیا و آخرت میں اس کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ یہ ہے دین۔ دوسرا، دیندار۔ دیندار کو جو اس دین کو سیکھ کر خود پر لاگو کرے گا۔ تیسرا، دین دان۔ توجہ، دین دان، جو انسان وقت دین کے بارے میں جانتا ہو، اس کی زندگی میں دین اپلائی نہ کیا ہو، فقط دین کے بارے میں معلومات رکھتا ہو۔ جس طرح انسان اگر کوئی قانون کے بارے میں علم رکھتا ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ قانون دان۔ اسی طرح ممکن ہے کوئی شخص دین کی معلومات رکھتا ہو، اسلام کی، لیکن وہ دین دان ہوگا، دیندار نہیں ہوگا۔ آپ دنیا کی بڑے سے بڑی یونیورسٹیز میں چلے جائیں، کیمبرج میں چلے جائیں، کیلیفورنیا چلے جائیں، آکسفورڈ چلے جائیں، وہاں جہاں اور باقی ادیان اور مضمون پڑھائے جاتے ہیں، وہاں آج اسلام پر بھی تحقیقات ہو رہی ہے۔ اسلام بھی ایک سبجیکٹ کے طور پر پڑھایا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ تل ابیب اسرائیل میں بھی اسلام پڑھایا جا رہا ہے۔ وہاں پڑھانے والے کون؟ ممکن ہے عیسائی ہوں، ممکن ہے یہودی ہوں۔ کیا انہیں آپ دیندار کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، دیندار ہو سکتے ہیں، دیندار نہیں۔ ان تعبیرات کو ذہن میں رکھیے۔ دین الگ چیز، منشور کا نام، نتیجے تک پہنچنا ہے، بات کو لے کر پہنچنا ہے۔ دین آفاقی منشور، جو اس کو سیکھے گا وہ دین دان، جو اس پر عمل کرے گا۔ دین دار ایک اور طبقہ بھی ہے جو نہ دین کو سمجھتا ہے، جب سمجھتا ہی نہیں تو اپنے آپ پر اپلائی کہاں سے کرے گا؟ لیکن اس کی بحث دین پر ہی ہوتی ہے۔ وہ دین کے بارے میں جانتا کچھ نہیں ہوگا، کھاتا پیتا دین کے نام پر ہے، باتیں دین کے نام پہ کرتا ہے، محفلیں دین کے نام پہ سجاتا ہے، آتا کچھ بھی نہیں۔ ایسا بندہ نہ دیندار بلکہ ایسے بندے کو دین باز کہا جاتا ہے۔ ایسا بندہ دین باز، یعنی جس بندے کے پاس صرف، بلکہ آج کل کے معاشرے میں آپ کو زیادہ ملیں گے ہی دین باز، وہ نہ دیندار ہوتے ہیں نہ دیندار ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کا چولہا دین کے سبب چل رہا ہو، اسی کے ذریعے چل رہا ہو، اسی کے سہارے چل رہا ہو، کوئی اور ذریعہ نہیں ہوگا۔ یہی خط کھینچا حسین ابن علی نے، وہ جو 50 سالہ تاریخ تھی اللہ کے رسول سے لے کر بنو امیہ کے اقتدار تک، وہ جو 50 سال تھے، حسین نے ایک خط کھینچا
مثلی اور مثلہ کہہ کر، مجھ جیسا اور اس جیسا کہہ کر دو ہاتھ کھینچے، ایک طرف حسین ابن علی، ایک طرف دیندار، ایک طرف دین باز، مرکز دین اس طرف، مجسم دین اس طرف، روح دین اس طرف۔ اب جو حسین کی طرف ہوگا، جو حسین کے گرد طواف کرے گا وہ دیندار ہوگا، لیکن ادھر چاہے 80,000 ہو، چاہے 9 لاکھ ہو، چاہے 9 کروڑ ہو، وہ دین باز تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حسینیت، 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 بابا جی بلند صلوات۔ خط کھینچ دیا حسین ابن محرم، روز عاشور، کربلا کی زمین قیامت تک کے لیے فاصل بن گئی، نتیجہ دینے والا دن آ گیا۔ ادھر دیندار، ادھر دین باز۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ دین باز کا کام کیا ہوتا ہے؟ باتیں دین کی ہی کرے گا، باتیں دین کی ہی کرے گا، سارا سلسلہ دین پہ ہی چلائے گا۔ لیکن حسین ابن علی نے کہا جب مشکل کی باری آئے گی، محسو بالبلا، جب مشکل پڑے گی، کلت دینون، چھوڑ دیں گے، بھاگ جائیں گے۔ یہی ان کی نشان، مشکل میں کوئی کھڑا نہیں ہو۔ آج سوشل میڈیا پر بیٹھ کر، بلکہ میں خدا کی قسم کل رات بھی یہاں سے جب گیا تو سوشل میڈیا پر دیکھا، وہ آپ خلیفہ نہیں بھی مانتے، نہ مانے، لیکن احتیاطاً کم از کم رحمت اللہ کہہ دیں۔ خدا کی قسم آپ بھی سن رہے ہوں گے، کم از کم رحمت اللہ کہنا شروع کر دیں۔ افسوس اس بات کا کہ ہماری چھوڑیے، اپنے دین کو چھوڑیے، وہ کم از کم کوئی اپنی ہی ایک معتبر کتاب پڑھ لیتے، تاریخ طبری پڑھ لیتے، ابن خلدون پڑھ لیتے، صحیح مسلم پڑھ لیتے، بخاری پڑھ لیتے، پتہ چل جاتا کہ یہ سب کیا ہے۔ مجھے انتہائی محتاط طریقے سے آپ کا تعاون چاہیے، مجھے کوئی بات کسی نتیجے تک دینا چاہیے، میں صرف اشارے کروں گا، آپ امید ہے میری باتوں کو سمجھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک سب بات پڑھ لیجیے مل کے بابا سے۔ نعرہ حیدری، حیدری، بابا جی بلند صلوات۔ بعد از رسول خدا، بعد از رسول خدا، سمجھیے گا جملوں کو، بعد از رسول خدا یہ سلسلہ شروع ہوا، بعد از رسول خدا۔ کوئی بندہ ہے جو دوڑ رہا ہے، خبردار کسی نے رسول کے انتقال کا نام لیا، خبردار میں اس کا ساتھ سے جدا کر دوں گا۔ کوئی اللہ کے رسول کے انتقال کا نام نہ لے۔ پھر اتنی محبت کہ رسول کی موت کا نام تک نہیں لینے دیا جا۔ کہاں تھے تب جب رسول کو غسل دیا جا رہا تھا؟ کہاں تھے تب جب رسول کو کفن دیا جا رہا تھا؟ کہاں تھے تب جب رسول کا جنازہ ہو رہا تھا؟ وہ رسول کی موت کا نام نہ لینے دینے والا۔ پھر اسی روز کسی مخصوص مقام پر اکٹھے ہو گئے، تب محبت کہاں تھی؟ تب کہاں تھی محبت؟ کیوں نہ اٹھے، نہ صرف بیٹھے بلکہ
اسی وقت اس کے عہدے تقسیم کر دیے جاتے. نہ رسول کی بیماری کے وقت میٹنگیں شروع ہو گئی تھی. رسول مریض تھے, ادھر میٹنگیں شروع, عہدے تقسیم دیے جا چکے, تقسیم ہو گیا. تیرا فلاں ہوگا, تو فلاں ہوگا, تو بیت المال کا امین ہوگا, تو یہ کرے گا. میں آج کسی کا چھوٹا کسی کا بڑا بھائی ہوگا, حکم دے رہا ہوں, ہر بندے پر واجب ہے. نہج البلاغہ کا مولانا امیر المومنین علیہ السلام کا تیسرا خطبہ ضرور پڑھیے. آپ کو میری آج کی ساری بات سمجھ آ جائے, ضرور واجب سمجھ. تیسرا خطبہ پڑھیے گا. پھر جب کسی نے آ کر خنجر مارا, زخمی ہوئے, کیا کیا؟ اپنے بعد کسی بندے کو نامینیٹ کیا؟ نہیں. کیا لوگوں پر چھوڑ دیا؟ نہیں. 6 لوگوں کی شورا بنائی, 6 بندے شورا میں. کون کون سے بندے؟ مولانا امیر المومنین, سعد بن ابی وقاص, عثمان بن عفان, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن کوفی. یہ عبد الرحمن ہو, یہ 6 بندے منتخب ہوئے. ان 6 کو بھی خود پر نہیں چھوڑ. کہا سنو, اگر یہ تناسب 5-1 کا ہو جائے, ایک بندہ ایک طرف, 5 ایک طرف, تو اس ایک کو قتل کر دینا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ علی کبھی ان کے ساتھ نہیں ملیں گے. جانتے تھے کبھی بھی نہیں ملیں گے. پھر اگلا سٹیپ, اگر 5-1 کی بجائے 4-2 ہو جائیں, تب بھی ان کی ماننا, انہیں مار دینا. کیوں؟ جانتے تھے زبیر علی کا پھوپھیزاد ہے, علی سے محبت کرتا ہے. ایک روز مولانا امیر المومنین اور زبیر جا رہے ہیں اکٹھے. چلتے چلتے زبیر نے علی کو بوسہ دیا. رسول خدا سامنے, کہا زبیر علی سے محبت کرتے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ, علی ہیں ہی ایسے, علی سے محبت کی جا سکتی ہے. پھر میرے پھوپھیزاد ہیں, کیوں نہ میرے باپوزاد ہیں, میں ان کی پھوپھو کا بیٹا, کیوں نہ کروں محبت. ہاں, ایسا نہ ہو کسی مقام پر علی کے مقابلے میں آ جاؤ. جنگ جمل ہوئی, مقابلے میں آ گئے. علی نے یہی حدیث یاد دلائی. زبیر یاد ہے رسول نے کیا کہا تھا کہ بھولے سے بھی علی کے مقابلے میں نہ تلوار کو واپس نیام میں ڈالا. نکلے, الزام علی پہ, مروایا مروان اور بنو امیہ. زبیر کو واپس 2-4 کا تناسب ہو جائے, تب بھی 2 کو 4 کی طرف حمایت کر. پھر اگلا, اگر 3-3 ہو جائے, اگر یہ تناسب 3-3 کا ہو جائے, 50-50, تو کہا سنو, جس طرف عبد الرحمن ہوگا ان کا ساتھ دینا, ان کا ساتھ نہ دینا. کیوں؟ کیونکہ جانتے تھے طلحہ زبیر کا دوست ہے, علی کی طرف چلا جائے گا, اس لیے ادھر جانا. پھر انہیں بھی تنہا نہیں چھوڑا, یہاں پر بھی ایک بات کہی, کہا اگر برابر ہو جائے تو یہ فیصلہ میرا بیٹا کرے گا, عبداللہ. یہ فیصلہ میرا بیٹا کرے گا, اور بیٹے کو بھی خالی نہیں چھوڑا. کہا یہ بھی اس طرف فیصلہ کرے گا جس طرف عبد الرحمن ہوگا. کیوں اس کی طرف اتنا رجحان؟ اس لیے کہ جانتے تھے
عبد الرحمان کے دل میں علی کے لیے بغض ہے. یہ بات جانتے تھے کیسا بغض. عبد الرحمان رسول خدا کی بارگاہ میں گیا, یا رسول اللہ, سونے چاندی ہیرے جواہرات لیے رسول کے قدموں میں رکھے. رکھنے کے بعد رسول نے دیکھا, کہا یا رسول اللہ, آپ کی بیٹی سے عقد کرنا چاہتا ہوں. آپ کی بیٹی سے عقد کرنا چاہتا ہوں. اپنی بیٹی کا عقد مجھ سے کروا دیجیے. یہ ہیرے جواہرات آپ کے. رسول نے زمین سے کنکریاں اٹھائیں, عبد الرحمان کے سامنے پھینکی, ہیرے موتی جواہرات پڑے. کہا مانگ کتنے چاہتا ہے. کتنے چاہتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا, کبھی بھی آئندہ یہ بات نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ سیدہ کے عقد کا اختیار میرے پاس بھی نہیں ہے. اسی لیے جانتے تھے مقصد کیا تھا کہ علی کو خلافت سے دور رکھا. پھر خلافت ایک قدم آگے چلی, علی سے ایک قدم ابھی بھی پیچھے ہی تھی. خلافت چلی, ادھر شام میں اقتدار بڑھنے لگا. بڑھتے 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 اتنا بڑھا بلکہ خدا کی قسم ابن حجر مکین تطہیر الجنان کعبہ کے امام, ان کی کتاب, انہوں نے لکھا کہ خلیفہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر مسئلہ بہت زیادہ خراب ہو تو شام چلے جانا, وہاں سے اس مسئلے کا حل مل جائے, وہاں چلے جانا. اس حد تک اعتماد تھا وہاں شام میں. 42 سال تک اقتدار بنا. بات چلتی رہی. مقام نخیلہ پر مولا امام حسن سے صلح ہوئی. 6 شرائط. چوتھی شرط کیا تھی؟ نہ اپنی زندگی میں نہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کر. اپنے بعد خود جب تک رہو, اپنے بعد نہ اپنی زندگی کسی کو خلیفہ نہیں بنا سکتے. تمام شرائط کی نفی کی تھی. وما اس شرط کی اپنی زندگی. جب دیکھیں آپ اپنے اطراف میں سیاسی ماحول ہوتے, ہر سیاسی پارٹی کا جی چاہتا ہے کہ وزیر اعظم اللہ ہمارا, ہماری پارٹی آگے نکلے. پھر کیا کرتے ہیں کہ اپنے نئے آنے والے جن کے بارے میں مستقبل میں سوچتے ہیں کہ ہمیں وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں, انہیں کوئی نہ کوئی آہستہ آہستہ عہدے دینا شروع کر دیں تاکہ آگے چلتے 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 وہ وزیر اعظم بن سکے. وہی ہوا. سب سے پہلے اسے امیر حاج مقرر کر دیا. کس کو؟ یزید کو. یعنی 3 سال تک مسلمانوں کے حج کا خطبہ یزید دیتا تھا. 3 سال تک. سب سے پہلے یہ ہوتا. پھر اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو ولی عہد مقرر کرنا شروع کیا. اس کے بارے میں لوگوں سے بیعت لینا شروع کیا. اپنے دربار میں بیٹھے اپنے حواریوں سے پوچھا کیا کہتے ہیں, سب سے مشکل مقام کون سا ہے, کون ہمارے لیے مشکل پیدا کرے گا. کیا کہا؟ کوفہ. کوفہ سب سے مشکل مقام. حسن ابن علی, ہاں حسن سب سے مشکل. تو اب کیا کیا جائے؟ ادھر تبلیغ چل پڑی. یہ تحقیق یہ شروع ہو گئی, یہ سلسلہ شروع ہو گیا بیعت کا. ادھر مولانا امام حسن کو پتہ چلا. کل میں نے امام حسن علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا کہ یہ مدینہ آیا, انعام و اکرام دینا چاہیے, امام نے دی. اب
ادھر یہ سلسلہ شروع ہوا تو مولا حسن نے ارادہ کیا کہ میں جاؤں گا. تب وہ آیا تھا، اب حسن جائیں گے. فقط ایک غلام کو لیا، علی کا علی بیٹا، فقط ایک غلام کو لیا. حسن چل پڑے. کدھر؟ شام. اب انہوں نے سوچا کہ اب تو ہوم گراؤنڈ ہے، اب تو ہمارا گھر ہے، اب پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا. ارادہ کیا کہ حسن کی کوئی بندہ مہمان نوازی نہ کرے، خبردار. بلکہ جب حسن دربار میں آئے تو آپس میں حسن کے لیے آپس میں باتیں کرنا جن سے حسن کی تحقیر ہو. حسن اپنے آپ کو کوسنے لگ پڑے کہ میں کیوں آیا. ادھر مولا حسن آئے، دربار میں داخل ہو. اس کے جتنے ہوائی تھے سب دو دو تین دن ہو کر باتیں کرنے لگ پڑے. جس کے پاس سے حسن گزرتے وہی کہتا اچھا یہ حسن ہے، وہ اس علی کے بیٹے، وہ علی جو پیون لگے ہوئے کپڑے پہنتا ہے، وہ علی جو غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے، وہ علی جن کے پاس اگر دن کا ہو تو رات کا نہیں ہوتا، اگر رات کا ہو تو دن کا نہیں ہوتا. اچھا یہ وہ اس غریب علی کا بیٹا ہے. حسن مسکراتے چل پڑے. باتیں سنتے 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 وہاں تک پہنچے جہاں وہ تھا، اور درباریوں کی طرف دیکھ کر مخاطب ہو کر حسن نے جملہ کہا تم لوگ میرے اجداد پر باتیں کرتے ہو، تم میرے حسن کے اجداد پر باتیں کر رہے ہو. میں ایک اعلان کرتا ہوں، میں بڑے دربار میں فاطمہ سے لے کر حوا تک اپنی ماں کے کردار بلند آواز سے بتاتا ہوں، اور تم ہمت کرو اپنی ماں کے کردار میرے کانوں میں بتاؤ. ہمت ہے تو اپنی ماں کی کردار میرے کانوں میں آ کر اگلا جملہ کہا میں علی کا بیٹا ہوں، میں فرزند زہرا ہوں، میں رسول کا بیٹا ہوں. میں چاہوں تو شام کو عراق کا دوں، عراق کو شام کا دوں. جملہ اگلا میں چاہوں مرد کو عورت کا دوں. کسی پر وقت نے کہا وہ بات کرو جو ہو سکتی ہو. وہ کہا تو مردوں میں کیا کر رہی ہے؟ وہ جو آیا تھا وہ جا رہی تھی. وہ جو گھر سے آیا تھا وہ اب جا رہی تھی. وہ جس کی گھر زوجہ بیٹھی تھی اب اس کا شوہر بیٹھا تھا. پھر پہنچے بارگاہ حسن، معافی مانگی. کریم کا بیٹا تھا، معاف کر دے گا. اس نے شام کو عراق اور عراق کو شام کر کے دکھایا. جب دیکھا کہ نہیں، چاہے ہوم گراؤنڈ ہو چاہے اوے ہو، کام نہیں چلے گا. پھر میچ فکسنگ شروع ہوئی. پھر اشخاص کو خریدا.
سن، حسن کو زہر دلوا، حسن کو زہر دلوا، 1,00,000 درہم بابا یزید سے نکاح، واہ ہو گیا کام، مولا کو زہر دی گئی، حسن کی شہادت ہو گئی، لیکن ہوا کیا؟ 1,00,000 درہم دینار بھیج دیے، کہا گزارا کرو، اور جو حسن کے ساتھ وفادار نہیں تھی وہ یزید کے ساتھ کیسے رہے؟ جو حسن جیسے کے ساتھ وفا نہیں کر سکے، بس اسی پہ گزارا کرو، رہو، حسن تو نہیں کر سکے، کوئی نتیجہ، بس حسن کی شہادت۔ اب اگلا کون ہے؟ پھر میٹنگ، کہا ام المومنین، کون؟ ام المومنین، وہ یہ کام نہیں ہونے دیں گی۔ صاحب پھر پہنچے، پھر انہیں بلایا، کہا آئیے، کیا کہا؟ حبیبی میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں یزید کو اپنا ولی عہد کرا۔ بیوی نے کیا کہا؟ کہا نہیں، جب تک میں زندہ ہوں یہ نہیں ہوگا۔ اس نے کہا پھر آپ بھی زندہ نہیں ہیں۔ خدا کی قسم میں بار بار اپنی کم علمی کا اظہار کرتا ہوں، ابھی بھی کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا، اگر کسی کو پتا ہو تو ضرور بتانا کہ ام المومنین کی قبر کہاں ہے۔ خدا مجھے نہیں ہے، اگر کسی کو علم ہو تو مجھے ضرور بتائیے۔ ہو بھی گئی، ہٹ گئی۔ سعد بن ابی وقاص پہنچا، کہا سنا ہے کہ تم علی پر لعن طعن نہیں کرتے۔ کہا ہاں نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے رسول سے علی کے فضائل سنے ہیں۔ میں نے کہا نہیں کروں گا۔ اچھا چلو وہ تو باتیں ہوتی رہیں گی، یزید کی بہن کو کرو۔ وہ کہا میں تجھے نہیں مانتا، کہاں تیرے بیٹے کو ماننے لگا، میں تجھے نہیں مانتا، تو اپنے بیٹے کو لے کر آ گیا۔ 4 دن بعد سعد بن ابی وقاص مارے گئے، واپس پہنچے۔ خراسان کے والی تھے سعید بن عثمان، خلیفہ سوم کے بیٹے۔ جب انہیں اس بات کا علم ہوا کہ یہ کھیل کھیلا جا رہا، وہ خراسان سے نکلے شام پہنچے۔ ہمیں کیا سن رہا ہوں میں، کیا سن رہا ہوں؟ آپ یزید کے لیے لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا سنیں، میرے باپ کے انتقام کے نام پر آپ کو یہ خلافت ملی، خلافت پر آپ کے بیٹے سے زیادہ میرا حق۔ تو کیا کہا؟ کہا سعید میں مانتا ہوں تمہارا باپ یزید کے باپ سے افضل، کیونکہ وہ مسلمانوں کا خلیفہ رہا، تمہاری ماں یزید کی ماں سے افضل ہے، لیکن ہاں جہاں تک بات ہے تمہاری اور یزید کی، تو میں یزید کو پوری کائنات سے افضل سمجھتا ہوں۔ جہاں تک بات ہے یزید کی تو یہ پوری کائنات سے افضل ہے۔ کہا لیکن میں جب تک زندہ ہوں یہ نہیں ہوگا، میں نہیں ہونے دوں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، جیسا تم کہو گے ویسا ہی ہوگا۔ ابھی چونکہ میں اعلان کر پا چکا ہوں، ابھی خاموشی اختیار کرو، مجھے تھوڑا لوگوں کو سمجھانے دو، تم واپس اپنی ڈیوٹی پہ پہنچو، کچھ کرتے ہیں۔ اس کو بھیجوایا واپس، کیوں یہ نکلا 50 غلام پیچھے، جاؤ سعید کو قتل کر دو۔ ان 50 کے پیچھے 100 کو بھیجے، کیوں ہی وہ قتل کر دے تم انہیں قتل کر دو، وہ بھی مارے۔ اب خلیفہ اول کا بیٹا عبد الرحمن وہ اٹھا، اس نے کہا یہ ممکن نہیں میرے ہوتے ہوئے۔ اس کو کہا ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں۔ پہنچا، یہ ام المومنین کے قتل ہونے سے پہلے کی بات، ام المومنین کے گھر رہا۔
4 دن تک گھر سے نہیں نکلا. بس بات کو ختم کر. 4 دن تک گھر سے نہیں نکلا. 5 بجے نکلا, مار دی. یہ زمین ہموار ہو رہی تھی. توجہ ہے, یہ زمین ہموار کی جا رہی تھی. صلوات پڑھ لیجیے دل میں آواز ہے. دین آسانی سے نہیں بچا. دین پر علی کا گھرانہ بنا. بس بہت لمبا نہیں پڑھنا, صرف مختصر سے 2 جملے صرف مصیبت میں پڑھوں. لہو میں لکھا کہ ام البنین کے بس ایک جملہ ممکن ہے, میں مصیبت کا بس ایک جملہ پڑھوں اور آپ کی زحمت تمام کر دوں. واقعہ کربلا میں بی بی ام البنین کے 4 بیٹے تھے. کتنے؟ 4. بس مجھے ایک جملہ کہنا ہے, آپ کی زحمت تمام کرنے دو. آگے میرے بھائی کے انشاءاللہ بعد میں مصیبت بیان سکتے ہیں. 4 بیٹے, 3 بھائی عباس کے شہید ہو گئے. لمحے میں عباس کے 3 بھائی شہید ہو گئے. بنو ہاشم کی شہادتوں کا سلسلہ جاری ہوا. اسی اثنا میں عباس چلتے ہوئے مولا حسین کے پاس پہنچے. مولا حسین کے قدموں پر ہاتھ رکھا. کہا آقا, یہ میرا 11 سال کا بیٹا قاسم ہے. مولا میرے قاسم کو اجازت دیجیے کہ یہ میدان میں, میں قاسم ابن حسن نہیں, قاسم ابن عباس پڑھ رہا ہوں. یہ میرا 11 سال کا بیٹا قاسم ہے, مولا اسے اجازت دیجیے. عباس کی وفا پر حسین نے گریہ کیا. کہا عباس, پہلے ہی ام البنین کے گھر کا بڑا نقصان ہو چکا. عباس یہ بچہ ہے, اس پر جہاد ساکت ہے. مولا عباس نے کہا آقا میرا جی چاہتا ہے کہ میرا پورا خاندان آپ پر قربان ہو جائے. جب دیکھا ہے اتنی شدت کو تو کہا ٹھیک ہے عباس, تیار کرو اپنے بچے کو, بھیج دو میدان میں. بس ایک ہی جملہ کہنا ہے, زامن تمام, ان پہ بھی سکت نہیں. کہا ٹھیک ہے, اپنے بیٹے کو تیار کرو, بھیجو میدان. عباس اپنے 11 سال کے بیٹے کو لے کر خیمے میں وفا کے درس دی, جنگ کے اصول سمجھائے, قاسم کو تیار کیا, اٹھا کے گھوڑے کی زین پر سوار کی. ادھر قاسم نکلے, میدان میں پہنچے. وہ عباس کا بیٹا تھا اور جری کا بیٹا تھا. کتنی خوبصورت 11 سال کا بچہ جنگ کر رہا تھا. اچانک نکلے, ان آگے بڑھا, وار کیا. عباس کا بیٹا قاسم زمین پر گرا. عباس کے بیٹے نے مولا حسین کو آواز نہیں دی. کہا بابا عباس, میرا آخری سلام. اپنے بھائی حسین کو نہیں بلایا. عباس چلتے ہوئے اپنے بیٹے کے لاشے پر پہنچے. جو ہی عباس قاسم کے لاشے پر دو زانو ہو کر بیٹھے, عباس کے شانوں پر 2 ہاتھ آئے. مڑ کے دیکھا بھیا حسین. کہا عباس تو نہیں جانتا وہ بیٹوں کے لاشے اور کبھی باپ نہیں. بس